جب بھی آپ غم زدہ ہیں، آپ سیڈ ہیں، ٹرائی دس، اوپن دا قرآن اور قرآن کے الفاظ کو دیکھیں. اور قرآن کو بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے محبت میں چومتے بھی ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، ماتھے پہ بھی لگاتے ہیں. یہ بدعت نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے لوگوں کی قرآن مجید سے. یعنی کیا ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ نے انسان سے، مجھے بتائیں. یہ کہ شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ سے وفاداری کرو. اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تمہیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، تمہیں کتنا کچھ دیا ہے تمہارے رب نے. تباہ ہو گیا وہ انسان جس کو ماں باپ اس کے بڑھاپے ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی. شیطان ہر طرف انوالوڈ ہے. کہیں میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، کہیں بھائی لڑے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں نہیں کر رہے ہیں، دل سخت ہوئے ہوئے، کہیں جو ہے ماں باپ اور بچوں میں کلیشز آئے ہوئے ہیں اور بچے ماں باپ کے بارے میں سخت باتیں کر رہے ہیں. کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ ہر وقت ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ شیطانی چیزیں ہمارے رویے کس طرح کے کر رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور روحانی چیزوں سے ہم بہت دور ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ روح تو مر جائے گی نا، اور شیطانیت ابھرے گی اور نفس الامارہ ابھرے گا. بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہمارے ماں باپ کو ویسے ٹریٹ نہیں کرتی جیسے وہ اپنے ماں باپ کو ٹریٹ کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ہاؤ مچ قرآن شوڈ آئی ریڈ؟ تو ہی سیڈ ایکویلنٹ ٹو دی اماؤنٹ آف ہیپینس دیٹ یو وانٹ، کہ تم اتنا قرآن پڑھو جتنی خوشی تمہیں چاہیے. اب کسی کو زیادہ خوشی چاہیے وہ قرآن اتنا پڑھے. انفیکٹ کچھ اسلاف کہتے تھے کہ قرآن کو صرف دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکچولی سپیچ ہے، بلیسڈ الفاظ، ان کو صرف دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے، ان کو دیکھنے سے انرجی ملتی ہے. اسی لیے میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ مصحف آپ کے سامنے ہو. جب آپ کلاس لے رہے ہیں، آپ مصحف کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں، قرآن کے حروف کو ٹچ کریں، ہاتھ لگائیں قرآن کے حروف کو. اتنا آپ کو سکون ملے گا. اسپرچول بینیفٹ بھی ہے، فزیکل بینیفٹ بھی ہے. یہ پاکیزہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، بٹ ظاہر ہے کہ حروف کو ہاتھ لگانا ہے تو وضو کر کے لگانا ہے. اور پھر جب بھی آپ غم زدہ ہیں، آپ سیڈ ہیں، ٹرائی دس، اوپن دا قرآن اور قرآن کے الفاظ کو دیکھیں. اور قرآن کو بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے محبت میں چومتے بھی ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، ماتھے پہ بھی لگاتے ہیں. یہ بدعت نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے لوگوں کی قرآن مجید سے، اور یہ قرآن سے تعلق ہے لوگوں کا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ثواب ملتا ہے چومنے سے، یا کوئی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دے کسی ثواب کو یا کسی خاص فضیلت کو، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی ہمیں دلیل چاہیے ہوگی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کی ہے. تو جب ثواب ایسوسیٹ ہو جائے گا یا کوئی فضائل، تو تب وہ بدعت بن جائے گی. ادروائز کوئی قرآن کو چومتا ہے، کوئی ماتھے کے ساتھ لگاتا ہے، کوئی سینے کے ساتھ لگاتا ہے، یہ لوگوں کی عقیدت ہے، لوگوں کی محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ. تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا ود دس دعا ونس اگین کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں قرآن کے وسیلے سے خوشیاں لے کر آئیں. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 83rd آیت سے شروع کریں گے، سورہ البقرہ. بنی اسرائیل کا ہی قصہ چل رہا ہے. کل ہم نے جو بھی باتیں کی میں نے آپ کو ٹیک اویز دیے تھے لاسٹ میں. سو لیٹس سی کہ آج کے کیا ٹیک اویز ہوتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. یعنی کیا ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ نے انسان سے، مجھے بتائیں. یہ کہ شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ سے وفاداری کرو. اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تمہیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، تمہیں کتنا کچھ دیا ہے تمہارے رب نے، اور تم جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم انسانوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو، تم اس رب کو بھول گئے ہو جو ماں سے بھی بڑھ کے ہے، جو باپ سے بھی بڑھ کے ہے. تو یہ اللہ کی ڈیمانڈ کے شرک نہیں کرنا. پھر ماں باپ سے حسن سلوک، پھر یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یو ہیو ٹو بی شیور کہ غریب مساکین لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں آپ کے جو ارد گرد ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں، اسپیشلی اگر وہ آپ کے خاندان میں. تو کیا ہے وہ کمانڈمنٹس، لیٹس سی. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
What is meant by احسان؟ بہت سے لوگ ہمیں کویشچن پوچھتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیل ود ابیوسو پیرنٹس. مجھے ایک سوال آیا ایک سسٹر کا, انہوں نے کہا کہ میرے فادر شروع سے ہمیں بہت ٹونٹ کرتے ہیں, میری مدر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے آئے, ان کی وجہ سے ماحول بہت خراب رہا ہے. اور یہ ایک سوال نہیں ہے, ایسے کئی سوالات ہیں, کبھی مدر کے حوالے سے, کبھی فادر کے حوالے سے, کبھی دونوں کے حوالے سے, کہ ایموشنل ابیوز بہت کیا ہے اور ٹونٹنگ ماحول ہے گھر کا بہت زیادہ, اور شروع سے ہمیں نکما کہا گیا ہے, مطلب ایسے الفاظ بولے گئے ہمارے بارے میں کہ ظاہر ہے جس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹیز بہت ڈسٹروائے ہوئی ہیں. بہت سی باتیں آتی ہیں. تو پہلی تو بات اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. دوسری بات, یہاں پر احسان کا جو ورڈ آیا ہے, سم پیپل سے کہ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. اللہ وانٹس یو ٹو ٹرائی یور بیسٹ. احسان کا مطلب ہے کہ بیسٹ ٹرائی کرنا اپنی اور بیسٹ تک جانا. تو جتنا آپ اپنی بیسٹ ٹرائی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے اتنا آپ ٹرائی کریں. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ اوور ایوری تھنگ. تو یہاں پر جو احسان کا ورڈ ہے, اٹ از ایکچولی بینگ ٹو مچ گڈ ود دیم, کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس سے بھی تھوڑا سا اوپر جاؤ ان کے ساتھ اچھا رہنے کے لیے. برداشت کر سکتے ہو برداشت کرو, تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر سکتے ہو اس لیے کہ کہیں میں بدتمیزی نہ کر لوں, وہ کرو, لیکن ان کے آگے بولو مت اور ان کے آگے شاؤٹ نہ کرو, اور کوئی ایسی کڑوی بات نہ کر دو جو بڑھاپے میں برداشت نہ کر سکے. اتنے دکھ کی بات ہے, میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جب یہ ایروگنٹ 20 22 23 سال کے لڑکے اور 18 19 سال کے لڑکے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتے ہیں, ماں کے آگے شاؤٹ کرتے ہیں, کیونکہ باہر تو ان کی کوئی سنتا نہیں, سیدھی سی بات ہے, باہر تو غصہ نکال نہیں سکتے, باہر والوں نے تو پکڑ کے مارنا ہے. دوست کے سامنے غصہ نکال نہیں سکتے کیونکہ دوست نے بھی پکڑ کے مارنا ہے اور دوست نے چھوڑ دینا. ماں باپ کا پتہ ہے کہ فار گرانٹیڈ ہے, نہ چھوڑنا ہے ماں باپ نے, اور ہماری گالیاں بھی سن لینی ہے, ہماری بدتمیزیاں بھی سن لینی, تو ان کے سامنے سب کچھ باہر آتا ہے. تو میں ایسے ینگسٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اف یو آر اے مین تو باہر جا کے غصہ نکالو, ماں باپ کے سامنے غصہ کس بات کے لیے نکالتے ہو. تو یہ میں باقاعدہ غصے سے بات کر رہا ہوں, ہارشلی اس وقت بات کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب ماں باپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ شاؤٹ کرتے ہیں ہمارے آگے اور یہ بدتمیزی کرتے ہیں ہمارے آگے, اور دنیا جہان کی نیگیٹیوٹیز انہوں نے ہمارے آگے نکالنی ہوتی ہیں. تو ماں باپ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ جبرائیل کی وہ جو دعا ہے کہ تباہ ہو گیا وہ انسان جس کو ماں باپ اس کے بڑھاپے میں ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا پہ آمین کہا. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کریں, ریالٹی چیک آپ کو مل رہا ہے قرآن سے. انفیکٹ اکارڈنگ ٹو دا قرآن شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی, ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہے اور ان کے آگے بولنا ہے. بہت سے لوگ آگے سے مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا, ہمارے ماں باپ کے ساتھ کبھی رہ کے تو دیکھیں. مطلب اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ انہوں نے ہماری بہت پرسنالٹیز ڈیمیج کی. اور لیٹ می ٹیل یو کہ آج ایک مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ ماں باپ کے خلاف کہ انہوں نے ہماری پرسنالٹیز روئن کر دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ابیوسو پیرنٹ ہے تو اس کے ساتھ بھی حکم یہی ہے کہ احسانہ جتنا برداشت کر سکتے ہو کرو. ضروری نہیں ہے کہ ابیوسو پیرنٹ اگر آپ کے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگ جاؤ, علیحدگی اختیار کر لو, لیکن ایٹ لیسٹ بدتمیزی نہ کرو, شاؤٹنگ نہ کرو, شاؤٹ بیک نہ کرو, آگے سے مزید ٹونٹ نہ کرو. جتنا بہتری سے چل سکتے ہیں ان کے ساتھ چلیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کاؤنٹر کرتے ہیں کہ نہیں, چاہے ماں باپ جو مرضی ہمارا نقصان کرتے پھریں ہم پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو کتنے افسوس کی بات ہے, کس طرح کا سینٹینس ہے یہ. مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بدلے لیں گے, اب جو ہے دا ٹائم ہیز کم کہ ہم انہیں جو ہے وہ ٹارچر کریں گے بڑھاپے میں کیونکہ وہ ہماری پرسنالٹیز خراب کرتے آئے ہیں. مطلب کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, سمجھ سے باہر ہے کہ شیطان ہر طرف انوالوڈ ہے. کہیں میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے, طلاقیں ہو رہی ہیں, کہیں بھائی بھائی لڑے ہوئے ہیں آپس میں, باتیں نہیں کر رہے ہیں, دل سخت ہوئے ہوئے, کہیں جو ہے ماں باپ اور بچوں میں کلیشز آئے ہوئے ہیں اور بچے ماں باپ کے بارے میں سخت باتیں کر رہے ہیں. کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ ویئر آر وی گوئنگ؟
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، اگر آپ کے ماں باپ کچھ بہت غلط سٹینڈرڈز کی بیسس پہ آپ کے لیے فیصلہ کریں، جیسے مثال کے طور پہ وہ آپ کی زبردستی کہیں شادی کر رہے ہیں، خواتین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جہاں آپ نہیں کرنا چاہتی، اور وہ جسٹ بیکاز آف جائیداد کے چکر میں یا کسی اور چکر میں، یا صرف اس چکر میں کہ فار دا سیک آف میرج کہ جی اس کی عمر بڑی شادی کرنی ہے، تو وہ کوئی ایم ایس آئی کوئی رشتہ دیکھ لیں اور وہ آپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ اتنا میچ نہ ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس صورت میں کہ پھر ماں باپ کو بہت پیار سے اچھے سے کہنا چاہیے، اپنی رائے دینی چاہیے کہ میں یہاں پر شادی نہیں کر سکتی، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ میرا اور ان کا آپس میں ذہن بھی نہیں ملتا ہے اور ہمارا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ملتا ہے. اگر پھر بھی ماں باپ فورس کریں تو پھر کسی اسکالر کی مدد لینی چاہیے، پھر کسی اپنے خاندان میں بڑے کی مدد لینی چاہیے جو ان میں تھوڑی سینس ڈالے. لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ کو لگے کہ وہ واقعی ہی ایک ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جو ظلم پر مبنی ہے. مجھے پتہ ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں اکثر، اسپیشلی گاؤں کے علاقوں میں یا ایسے علاقوں میں جہاں فیملیز گاؤں سے ہیں، تو بچے تو پڑھ لکھ گئے لیکن ماں باپ کی سوچ ابھی تک وہی ہے کہ شادی یہاں کرنی ہے اور یہاں کرنی ہی کرنی ہے. تو بہت سے کلیشز آتے ہیں بچوں میں اور ماں باپ میں، لیکن قرآن کا حکم وہیں کا وہیں ہے. احسانہ، احسانہ کا مطلب ہے کہ ٹرائی یور بیسٹ ایز مچ ایز یو کین. بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگریسو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو دکھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ معاملات کو حل کرنا چاہیے، اچھے سے حل کرنا چاہیے، ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ حل کرنا چاہیے، نرمی کے ساتھ حل کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے والد سے زیادہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ کرتے ہیں. جتنا ایموشنل ٹارچر ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں دیا ہوگا آپ کے والدین کبھی دے سکتے ہیں؟ پتہ ہے کیا کہا تھا ابراہیم کے والد نے؟ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں، اگر تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور نہیں گئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا. اور وہ ریلی کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو کہ اس کو مارتے ہیں. کیا آپ کے والد محلے میں جا کے ریلی کرتے ہیں لوگوں کو کہ آؤ ہم میرے بچے کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں؟ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا آگے سے؟ یا اباتی، اے ابا جان، اے ابا جان. ہر سینٹینس آپ دیکھ لیں، یا اے ابا جان. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کلیشز بڑھ رہے ہیں، الگ ہو گئے، علیحدگی اختیار کر لی، بہت احسان سے، بہت اچھے سے. لڑائی تو نہیں کی نا، آگے سے بدتمیزی تو نہیں کی نا، آگے سے یہ تو نہیں کہا نا کہ اب ان کی ایسی کی تیسی. تو ہماری یوتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ڈیورسز بھی، ماں باپ کے ساتھ بھی، آپس میں بھائی بھائی بھی لڑ رہے ہیں، ایگریشن بہت آ گئی. بردباری، برداشت، پیشنس، اللہ معاف کرے، چیزیں بہت تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ روحانیت کی کمی ہے. ہر وقت ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ شیطانی چیزیں ہمارے رویے کس طرح کے کر رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور روحانی چیزوں سے ہم بہت دور ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ روح تو مر جائے گی نا، اور شیطانیت ابھرے گی اور نفس الامارہ ابھرے گا. بہت افسوس کی بات ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والد والدہ احسان کے ساتھ چلیں ان کے ساتھ، چاہے وہ زیادتی کرتے احسان کے ساتھ چلیں ان کے ساتھ. یہ کرکس ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں شرک پہ وہ مجبور کریں تو ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، ان کی بات نہ مانیں، لیکن تب بھی ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. شرک سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں نے بات واضح کر دیا کہ بنی اسرائیل کو بھی حکم ہوا اور تمام امتوں کو حکم ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی بات کہنا. سبحان اللہ، اچھی بات، نرم بات، جینٹل الفاظ، سافٹ الفاظ، جملے کس کس کے نہ کہنا ریلیٹیوز کو، کمپٹیشن میں آ کے، جیلسی میں آ کے، حسد میں آ کے. بڑوں کے آگے زبان نہ چلانا اپنی لمبی لمبی، برداشت کر لینا. اگر بڑوں کے آگے ہی برداشت نہیں آپ کر سکتے تو کیا تربیت ہوئی ہے آپ کی؟ ہمارے ہاں پتہ نہیں نیگیٹیوٹیز اتنی ہے کچھ فیملیز میں کہ وہاں سکھایا جاتا ہے باقاعدہ کہ اگلوں کو ٹھوک کے جواب دو، چاہے وہ تمہاری پھوپھی ہے، چاہے وہ تمہارا چچا ہے.
اور یہ کو انسیڈنس نہیں ہے کہ ہماری میجورٹی جو سب کانٹیننٹ کی فیملیز ہیں ان میں خالائیں ہیروز ہوتی ہیں اور ماموں اور چاچے اور پھوپھیاں ویلنز ہوتے ہیں. اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا وجہ, آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن ایک عجیب سا فیملی سٹرکچر ہے کہ مرد بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, وہ بدلہ لے نہیں سکتی مرد سے کیونکہ وہ پوزیشن میں ویک ہے اس فیملی سٹرکچر میں, وہ پھر ساری نیگیٹیوٹی کہاں نکالتی ہے بچوں میں, وہ پھر دادی کے خلاف بھی اچھا خاصا ٹکا کے پوائزن کرتی ہیں, چاچوں کے خلاف بھی, باپ کے خلاف بھی, پھپھوؤں کے خلاف بھی, جو وہ کر سکتی ہیں. ظاہر ہے ان کا بدلہ لینے کا طریقہ اور ہے. مرد اگر ظلم کرتا ہے کسی شاؤٹ کر کے یا ظاہر ہے ہاتھوں سے, تو وہ پھر بدلہ لیتی ہیں اس طرح سے. تو اسلام فیملی سٹرکچر کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ نے پہلے تو کہا بَوِل والدینی احسانا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کے کلیشز آتے ہیں. اس میں میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آج جاؤں گا کیونکہ ہمارا مقصد سورہ البقرہ سے اپنی ریفارمیشن ہے. بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہمارے ماں باپ کو ویسے ٹریٹ نہیں کرتی جیسے وہ اپنے ماں باپ کو ٹریٹ کرتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت سب سے پہلے آپ پہ فرض ہے, سب سے پہلے آپ پہ فرض ہے, ٹھیک ہے. آپ کی وائف کرے تو یہ اس کا احسان ہے, یہ اس کی طرف سے ایکسٹرا ہے. لیکن کچھ وائفز, کچھ خواتین اتنی زیادہ سنگ دل اور اتنی زیادہ روتھلیس آئیڈیالوجی پر آ جاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہمارا تو فرض ہی نہیں ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ عورتوں کا فرض نہیں ہے, مردوں کو پتہ ہے, لیکن کیا اس طرح سے ریلیشن چلتے ہیں کہ ٹھوک بجا کے جو فرض ہے بس وہی کرنا ہے اور اس سے ایکسٹرا کچھ نہیں کرنا ہے؟